السلام علیکم ناظرین، سن ٹیلی ویژن نیوز پر ہم آیا ہوں جو میزبان فیاض ناج. ناظرین اساں ہن وقت جو ہے امریکہ جی ریاست ورجینیا میں آیا ہوں جتے اساں ساں گڈ معروف دانشور جناب ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب اساں گڈن اچو تن ساں گفتگو کیوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ بہت ایکسٹریم لیولز پہ دونوں طرف جو ووٹرز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. برنی سینڈرس بھی بہت بڑی اپنا سپورٹ بیس بنا کے آیا ہے اور ٹرمپ صاحب بھی بنا کے ہیں. دونوں ایکسٹریم چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. میرے خیال میں جو امریکہ میں صورتحال ہے وہ اگر آپ معاشی سطح پہ دیکھیں اور سیاسی سطح دونوں پہ دیکھیں تو پچھلے 80s سے لے کر اب تک صورتحال جو ہے وہ ایکسٹریم ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو امریکہ میں انیکوالٹی ہے، انکم انیکوالٹی اور ویلتھ انیکوالٹی جو ہے وہ انتہائی سٹیج کو پہنچی ہوئی ہے. مطلب یا تو لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں، بلینئرز اور ملینئرز کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور یا لوگ غریب ہو گئے ہیں. تو لہٰذا اب جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، وہ بھی اسی کے لحاظ سے ایکسٹریم سطح پہ پہنچ گیا ہے. کیونکہ اس کو اگر آپ غور کریں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور جو برنی سینڈرز ہیں وہ ان کے تقریباً ایک ہی گروپس کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں جن کو ایڈریس کر رہے ہیں. برنی سینڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس نظام کی جو خرابی کی وجوہات ہیں وہ امریکہ کے اپنے اندر ہیں. یعنی جو امریکہ میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، جو سیاست جو معیشت فالو کی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لہٰذا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ فارنرز نے آ کے ہماری جابز لے لی ہیں، چین کی چیزیں یہاں بہت زیادہ سستی آنی شروع ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ بلیم کو شفٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو صورتحال ہے بنیادی امریکہ کی، اس میں جو ایکسٹریم پیدا ہوئی ہے امارت اور غربت میں، اس کی وجہ سے یہ بائی پولرائزیشن ہے. آپ کے خیال میں یہ بائی پولرائزیشن کس طرف لے جائے گی آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں، دہائیوں میں امریکہ کو؟ میرا خیال ہے کہ فوری طور پر تو یہ ہوگا کہ کہیں درمیان میں جو صورتحال ہے وہ سیٹل ہوگی. جیسے کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ غالباً جس کو اسٹیبلشمنٹ کا کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے، وہ اس نظام میں اصلاح تو کرنا چاہتی ہیں لیکن برنی سینڈرز کی طرح اس کو ٹوٹلی بدلنا نہیں چاہتی. تو لہٰذا اس الیکشن میں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ ہلری کلنٹن جیسے کینڈیڈیٹ کی جیت ہوگی. لیکن لانگ ٹرم میں یہ مسئلہ جو ہے یہ اور گہرا ہو جائے گا اور امریکہ کا جو معاشی بحران ہے وہ اور بڑھتا جائے گا. اور میرے خیال میں جو برنی سینڈرز کی پوزیشن ہے وہ آنے والے سالوں میں زیادہ مضبوط ہوگی اس ملک میں. اچھا، یہ جو سینڈرس ہے اس کو آپ نے کہا کہ وہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، مطلب کتنی حد تک وہ بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لینن کی طرح، مارکس کی آئیڈیالوجی پہ، لینن کی طرح، ماؤ زیتونگ کی طرح اور اپنا فیڈل کاسترو کی طرح وہ کوئی سوشلسٹ معیشت یہاں پہ لاگو کرنا چاہیں گے؟ کیا وہ پولیٹیکلی ٹرولتے ہوئے ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائیں گے؟ کیا چاہیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں اگرچہ وہ کہتے تو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں سینڈرز جو ہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی لیننسٹ ماؤسٹ ویو جو ہے وہ ان کا نہیں ہے. اور دراصل جو امریکہ میں جو بہت لیفٹ ونگ لگ رہا ہے اس وقت، مطلب جیسے کہ وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں، تو جو وہ الزام بھی یہی لگتا ہے. اس پہ الزام بھی یہی لگتا ہے. امریکن سیاست میں تو چونکہ کنزرویٹزم جو ہے وہ انتہائی درجے کی ہے، لہذا اس میں الزام بھی اس پہ یہی لگتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو وہ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ جو ہیلتھ ہے اس کی سروسز کو یونیورسلائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو ہیلتھ کی، صحت کی سہولیات میسر ہوں، یا ہر شہری کو تعلیم کی سہولیات میسر ہوں. یہی چاہتے ہیں نا.
اب یہ جو یہ چیزیں تو اوباما نے بھی اپنے دونوں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس جو کیمپینز میں اوباما نے بھی ان پہ فوکس کہا تھا، کچھ کیا، لیکن مکمل طور پہ ہیلتھ جو ہے، جو صحت ہے، وہ یونیورسلائز نہیں ہو سکی. اوباما کیئر جو ہے وہ یونیورسل ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے. لیکن یورپ کے ملک جو ہیں، جیسے فرانس ہے، جیسے جرمنی ہے، جیسے برطانیہ ہے، ان میں یونیورسل ہیلتھ کیئر آلریڈی ہے. تو کیپٹلسٹ موڈ میں ہی رہتے ہوئے کہا. کیپٹلسٹ موڈ میں ہی رہتے ہوئے تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں سینٹر صاحب. تو پھر تو وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور اس طرح کے جو غریب پہ الزام لگ رہا ہے وہ تو نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. یہی وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ الزام غلط لگ رہا ہے، اور میرے خیال میں وہ سوشلسٹ جو کلاسیکل سوشلزم کی جو تعریف ہے اس کے مطابق وہ ہے بھی نہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو یورپ کی جو رائٹ ونگ پارٹیاں ہیں، رجل پسند پارٹیاں ہیں، وہ آلریڈی کر رہی ہیں. تو امریکہ اس سینس میں یورپ سے بہت پیچھے ہے، یورپ سے اور جاپان سے بھی پیچھے ہے، کیونکہ جاپان میں بھی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ یونیورسلائزڈ ہے، اور ایجوکیشن کا سسٹم بھی جو ہے وہ دوسری طرح کا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ویو پوائنٹ ہے، اور خاص طور پر جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں سینڈرس صاحب کو امریکہ کی یوتھ پاپولیشن کی بہت بڑی اکثریت کی سپورٹ رہی، حالانکہ وہ ڈیموکریٹ نہیں بھی تھے، لیکن پھر بھی ڈیموکریٹ کے کنسٹیٹوئنسی سے ان کو بہت بڑے پیمانے پہ یوتھ نے سپورٹ کیا. یہ جو یوتھ کے اندر یہ جو سوچ ہے اس نظام کے خلاف کہ ایک محرومی کا احساس ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، انجسٹس ہو رہا ہے، یہ یوتھ کے اندر جو یہ سوچ ہے یہ آگے کس طرف جائے گی؟ میرے خیال میں یہ اب جو یورپین ٹائپ سوشلزم ہے، سوشل ڈیموکریسی جو ہے، یہ اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں سینڈرز کی کینڈیڈیسی کے تھرو. لیکن جو اب مڈل ایج لوگ ہیں نا، جو سرد جنگ میں پیدا ہوئے اور سرد جنگ میں جوان ہوئے، ان کے لیے تو جو سوشلزم کا لفظ ہے وہ ایک لعنت ہے، وہ ایک ٹیبو ہے. تو ان کو تو سوشلزم کا نام سنتے ہی اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے اس لفظ کے خلاف کہ ان کو تو سنتے ہی یہ لگتا ہے کہ جیسے دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور جو ریاست ہے وہ تمام ریسورسز پہ قبضہ کرنے جا رہی ہے. لیکن جو ینگ نسل ہے جو بھگت رہی ہے اس معاشرے کی معاشی ناہمواری کو، تو اس کے لیے سوشلزم کا لفظ جو ہے وہ کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہے. تو لہذا یہ مطلب اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ سینڈرز کے ساتھ ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، جو اگر ہم سرد جنگ کو ایک مثال کے طور پر لے لیں، آپ کے خیال میں کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن جو ہے یا کیپٹلسٹ معاشروں نے اپنی پاپولیشن کو زیادہ بہتر زندگی دی، یا سوشلسٹ موڈ آف پروڈکشن یا سوشلسٹ معاشروں نے اپنی پاپولیشن کو زیادہ بہتر زندگی دی؟ میرے خیال میں اس سلسلے میں جو رزلٹ ہے وہ مکس ہے. مثلا سوشلسٹ سسٹم میں جو عام لوگوں کو صحت، تعلیم، گھر کا، کھانے کا، نوکری کا جو نظام دیا وہ تو کسی بھی سرمایہ دار معاشرے میں نہیں دے سکا. لیکن سوشلسٹ معاشروں میں ایک بنیادی خرابی تھی کہ جو سورس ایلوکیشن ہے، جو ریسورسز کی ایلوکیشن ہے، کس طرح سے ذرائع کو تقسیم کیا جائے معاشرے میں، یہ میکانزم منڈی کا، جو منڈی کا تصور ہے، یہ سوشلسٹ معاشروں میں موجود نہیں تھا. لہذا یہ سوشلسٹ معاشرے جو ہیں یہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکے. اس کے الٹ جو کیپٹلسٹ نظام ہے، اس میں کیپٹلسٹ نظام کی بھی تو کئی فیزز ہیں نا، اور کئی طرح کی اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، ریفارمز ہوئی ہیں، ریفارمز اور ہوئی ہیں مختلف اسٹیجز پہ یورپ کا مختلف سوشلسٹ اسٹیجز میں. کیپٹلسٹ نظام ایک بالکل. ڈیفرنٹ اس میں کھڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، جو ویسٹ میں اور امریکہ میں اور جاپان میں اور ساؤتھ کوریا میں جو صنعتی انقلاب آیا ہے، صنعتی انقلاب جو ہے وہ کیپٹلزم کے نظام کے تحت آیا ہے، منڈی کے نظام کے تحت آیا ہے. اور اس سے میرے خیال میں
عام جو انسان ہیں ان کی جو زندگی ہے ان میں بہتری آئی ہے. اب جو روس اور چین میں ہو رہا ہے اور ویتنام میں ہو رہا ہے یا کیوبا میں بھی ہونے جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بھی دوبارہ کیپٹلزم کی سٹیج سے گزرنا پڑے گا. چائنا کو آپ اس میں انکلوڈ نہیں کرتے؟ میں چائنا کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں. چائنا میں بھی جو معیشت ہے وہ تو سرمایہ دارانہ ہے ڈینگ زیاؤ پینگ کے وقت سے لے کر جو لے کے reforms اب ہیں. تک. صرف یہ سیاسی نظام ہے وہ پرانا پارٹی کا نظام ہے، لیکن میرے خیال میں وہ بھی تبدیل ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو معاشی نظام ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی سیاسی نظام بھی طے ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب جس ویو پوائنٹ کو پیش کر رہے ہیں رائٹ ونگز، اور یہ سوویت یونین کے کولیپس کے بعد لکھا گیا، ہنٹنگٹن صاحب نے لکھا، کلیش آف سویلائزیشن کی بات ہوئی، آپ کے خیال میں اس ویو پوائنٹ کو امریکہ کے اندر کتنی اپنا وہ اسپیس ملے گی آنے والے سالوں دہائیوں میں؟ میرے خیال میں وہ ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں پیک آؤٹ کر رہی ہے. مطلب ویسے تو فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جس سطح پہ اور جس سٹیج پہ وہ لے گئے ہیں دائیں بازو کے خیالات کو، ان سے آگے میرے خیال میں جانا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. تو میرے خیال میں وہ آنے والے وقت میں اس میں جو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے، ریپبلکن پارٹی کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جو یہ تو پارٹی کی اور بھی اپنا وہ ہے نا کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹرمپ ان کی پارٹی پہ کہ ووٹر کو اپنے ساتھ لا چکے ہیں اور ایک طرح سے وہ پارٹی پر قبضہ کر چکے ہیں. یہ بات درست ہے آپ کی، اور میرے خیال میں یہ بتاتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو رائٹ ونگ کی دائیں بازو کی پارٹی کی اور جو دائیں بازو کا ایک کینڈیڈیٹ ہے ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے. تو اس آخر میں میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے رائٹ ونگ پارٹی کی، اس کا جو ویوز ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، وہ جو ہے وہ باقی رہیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ وقتی فنامنا ہے. اچھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹراڈکشنز یہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے ہیں امریکن سوسائٹی کے اندر. ایک جس طرح ہم کہتے تھے کہ وہ اپنا ایک کنٹراڈکشن جو ہے وہ وائٹ اور نان وائٹس کے درمیان بھی ہے. ایک کنٹراڈکشن ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی جس طرح ہو رہا ہے کہ مسلم اور اس کے درمیان بھی ہے. اسی طرح میکسیکن کے ساتھ بھی ان کو کنٹراڈکٹری اس میں لے آئے ہیں. تو یہ جو کنٹراڈکشنز ہر نئے دن نئے کنٹراڈکشنز جنم لے رہے ہیں امریکن سوسائٹی کے اندر، اور پہلے کنٹراڈکشنز کو بھی وہ ایڈریس نہیں کیا جا رہا. جس طرح آپ نے کہا کہ اقتصادی طور پر بھی ایک کنٹراڈکشن بہت ہی پیک پہ پہنچ چکا ہے. تو آپ کے خیال میں امریکن سوسائٹی، امریکن ڈیموکریسی جو ہے اور امریکن سسٹم جو ہے پورا، وہ کنٹراڈکشنز کو ریزالو کرنے کے حوالے سے ناکام ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس طرح تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو منڈی کا نظام ہے، منڈی کے نظام میں جب تک تو سرمایہ دار معاشرہ معاشی طور پر ایکسپینڈ کرتا رہے گا، لوگوں کو اس میں نوکریاں ملتی رہیں گی، تب تک جو تمام تضادات ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی حل نکلتا رہے گا ساتھ ساتھ. اب دیکھیں نا کہ ایک وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں غلامداری سسٹم تھا، تو تضاد جو تھا وہ غلاموں اور غلاموں کے آقاؤں کے درمیان تھا، وہ حل ہوا. تو اب جو جن تضادات کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تازہ ترین تضادات ہیں جو امیگرینٹس اور لوکلز کے درمیان ہیں، جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان ہیں. تو یہ تضادات ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. پاکستان کے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے تضادات موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں تو قدم قدم پہ تضادات موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ان تضادات کو اگر وہ سسٹین کر رہا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو قائم رکھ رہا ہے اقتصادی طور پہ، تو وہ ان تضادات کو حل کر لیتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ایک طرح کا بحران تو ہے، لیکن اس بحران
کے حل کا بھی ایک طریقہ یا ایک راستہ جو ہے وہ موجود ہے. اوپننگس ہیں سوسائٹی کے اندر, اوپننگ ہے, سسٹم کے اندر اوپننگس ہیں, تاکہ وہاں سے میں ایک وقفہ لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وٹھو تو انہوں نے وقفو واپس اچھی ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب سے پنجی گفتگو کرتے ہوئے ناسوں ساں کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چوتھ گفتگو کرتے ہوئے اساں امریکی معاشرے کے حوالے سے گفتگو رہا سوں. امریکہ کی ریاست ورجینیا کے شہر اسپرنگ فیلڈ کے اندر ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب سے سنجی گفتگو ہلندڑا ہے. چوتھ گفتگو کرتے ہوئے جی ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ جو 9/11 کے بعد ایک فنومینا ڈیولپ ہوئی ہے جو پہلے اس کا وہ نہیں تھا امریکی سوسائٹی کے اندر اتنی اوپنلی فورسفلی, اس کو لوگ پبلکلی اس کو سپورٹ نہیں کرتے, حالانکہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے دماغوں میں تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی اتنا اوپنلی بول سکتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو اس لیول کی اس تضاد کی اس لیول پہ جانا, یہ کیا آپ کے خیال میں سوسائٹی کے اندر جو بائیفرگیشن ہو رہی ہے یہ کسی بڑے بحران کو جنم نہیں دے سکے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بحران ہے جو مسلمانوں میں شدت پسندی کے رجحانات ایک حصے میں جس طرح سے پیدا ہوئے ہیں, یہ کوئی محض امریکن فنومینا تو ہے نہیں, یہ تو انٹرنیشنل فنومینا ہے. اور عالمی سطح پہ جب یہ تضاد جو ہے یہ اپنے آپ کو پلے آؤٹ کر رہا ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ امریکہ بھی اس کی لپیٹ میں آتا ہے. کیا روک لیں؟ تو امریکہ بھی اس میں آتا ہے. تو میرے خیال میں 9/11 کے بعد جو تضادات پیدا ہوئے وہ شدید تضاد مسلمانوں اور کے درمیان اس طرح سے نظر نہیں آتے جس طرح سے ان کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مسلمان جو تھے وہ 9/11 کے بعد امریکہ میں رہ نہ پاتے. دیکھیں نا, دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کو کیمپوں میں بند کر دیا تھا, مسلمانوں کو بھی کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مسلمانوں کی آنے پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں تو صدر اوباما یا ہلری کلنٹن یا سینڈرز یا ایون آپ دیکھیں کہ جو ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے خلاف ہے, اس بیان کی مذمت کرتی ہے, کیونکہ مذہب کی بنیاد پر کسی کو بھی امتیازی سلوک کرنا جو ہے اس کے خلاف سٹینڈ لیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں, اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے امریکہ میں کہ یہ امریکی سسٹم کے لیے کوئی 3 ملین تک 3 ملین جو ہے وہ 250 ملین میں تو کچھ زیادہ تعداد نہیں ہے نا, بہت 350 ملین میں. تو آپ دیکھیں نا کہ 350 ملین میں 3 ملین جو ہے وہ بہت آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. تو وہ کوئی امریکن سوسائٹی کے لیے بحران اس طرح سے پیدا نہیں کر سکتی جس طرح سے. لیکن اس میں جو یہ جو فیکٹر ہے, جس طرح ہم نے اورلینڈو میں دیکھا عامر متین نے جو کچھ کیا, کہ جو کنیکٹیوٹی ہے گلوبل جہادی آرگنیزیشنز کے ساتھ, وہ ان لوگوں کی جو امریکی سوسائٹی کا حصہ ہیں, امریکن سٹیزن شپ ہے ان کے پاس, لیکن دے ہیو کنیکٹیوٹی ود دوز. آپ کے خیال میں یہ بحران ایک خوفناک کوئی شکل نہیں لے سکتا امریکہ کے لیے؟ یورپ کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے. یہ بحران جو ہے یہ مشکل تو پیدا کر سکتا ہے, مسلمانوں کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتا ہے بطور طبقے کے, لیکن امریکن سوسائٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا خوف. لیکن امریکن سوسائٹی کے لیے بحران جو ہے وہ جس قدر آپ نے دیکھا ہے اس وقت, اسی طرح کا بحران وقتی طور پہ تو پیدا ہو سکتا ہے کہ جو تمام ادارے اور تمام جو میڈیا ہے وہ اس پہ مرکوز ہو جائے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دے. لیکن میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ
یہاں کوئی جنگ عظیم دوم کی طرح کا جو جاپانیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا ویسا کوئی سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے گا. لیکن اگر یہ جو جس طرح کا اس وقت ماحول ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے اندر بھی کوئی پاکستان جیسی صورتحال ہو جائے گی کہ آئے دن اس طرح کے لوگ گنس لے کے اپنا کلبس کے اندر اس کے اندر چلے جائیں گے اور انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے؟ کیونکہ گنس بھی ہیں اور ایڈیالوجی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، آزادی بھی ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہی فرنج ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے امریکہ کی وہ اس کا ساتھ نہیں نہ دیتی. یہ فرق ہے. پاکستان میں پرابلم یہ تھا کہ پاکستان میں ضیاء الحق سے لے کر اسٹیٹ جو تھی وہ جہادی کلچر کو پروموٹ کر رہی تھی. یعنی مطلب آپ ضیاء الحق سے لے کر راحیل شریف نے اس کو تبدیل کیا ہے. ضیاء الحق سے لے کر نیچے تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے جہادی کلچر کو. لہذا وہ ریاست کی شہ پر سارا کچھ ہو رہا تھا. امریکن ریاست جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور امریکن ادارے جو ہیں ان کو روکنے کے لیے تمام طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. لہذا پاکستان جیسی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ امریکن سوسائٹی جو ہے یہ زیادہ یونیفارمڈ سوسائٹی ہے. اس میں ہارمنی زیادہ ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ نیو یارک شہر کو دیکھیں تو نیو یارک شہر میں کوئی 100 زبانیں بولنے والے لوگ ہیں لیکن وہاں کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کراچی شہر میں لسانی مسئلہ ہے کیونکہ سوسائٹی میں اس طرح کا پروسیس نہیں ہوا جس طرح کا پروسیس کہ امریکہ میں ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن لسانی کس طرح نہیں ہے یہاں پہ اپنا آپ کے خیال میں نسلی تضادات بالکل ایگزسٹ نہیں لیکن کرتے؟ ایک بات لسانی ہے, ایک نسلی تضاد ہے. نسلی تضاد موجود ہے جی بالکل. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ بیس کو اس کو سپورٹ کرنا اور بلیک جو سوسائٹی ہے اس کو بہت بڑی تعداد ہے افرو امریکن کی, تو وہ ان کا مطلب اس نہیں نسلی یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ امریکہ میں نسلی امتیاز نہیں ہے. امریکہ میں نسلی امتیاز ہے. کالے اور گورے کے درمیان تفریق ہے, کالے اور لطینو یا ہسپینک کے درمیان تفریق ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نظام ہے اس میں ایسے پروسیسز ہیں کہ یہ جو تضاد ہے یہ تخریب کاری یا خودکشی کی طرف نہیں جاتا. جیسے پاکستان میں ہے نا کہ جو نظام ہے وہ فوراً ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے ان تضادات کی وجہ سے. اس معاشرے میں اتنا کشن ہے سرمایہ داری معاشرے میں کہ وہ تضادات جو ہیں وہ پھٹنے پر نہیں آتے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دہائیوں میں جس طرح کا یہ امریکن سماج ہے اور جس طرح کا یہ نظام ہے اور جس طرح پوری دنیا کے اندر ایک واحد ملک ہے جو امیگرینٹس کے لیے اتنا اوپن ہے, تو لوگ آتے جائیں گے کیونکہ یہاں چیپ لیبر کے لیے تو لوگ چاہیے, وہ باہر سے آ رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو کوئی تھریٹ دیکھ رہے ہیں اس میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کے اندر کیپیسٹی ہے کہ ان لوگوں کو ایبزارب کرتا جائے گا؟ دیکھیے ایک حد تک تو ابزارب کرے گا لیکن میرا خیال میں ایک حد کے بعد ایک تو لوگ آنا بند ہو جائیں گے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جن ملکوں میں جب دوسرے ملکوں میں ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو مائیگریشن ٹورڈز امریکہ کم ہو جاتی ہے. مطلب چینیوں کی کم تعداد ہوگی, چینیوں کی کم تعداد ہوگی, ساؤتھ کورینز کی کم ہوگی, ہندوستانیوں کی تعداد کم ہوگی, ہندوستانیوں کی تعداد کم ہوگی. جیسے لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی غربت دنیا کے ہاں اندر نہیں بہت میں ہے. یہ کہہ رہا ہوں ہم تو لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں نا. لانگ ٹرم سے مراد ہے 40-50 سال. لانگ ٹرم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لانگ ٹرم میں تو یہ ہوگا. لیکن اس دوران میں میرے خیال میں یہ اگر اس طرح سے ہوتا رہا تو کسی سٹیج پہ وقتی طور پہ باہر سے آنے والوں پر پابندی بھی لگ سکتی ہے. اچھا, جو ٹرمپ نے آج بات کی ہے
میکسیکن کے لیے یا مسلمانوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں ہاں۔ کہ یہ بات بالکل ہوا پہ نہیں ہے، ایک وقت آئے گا امریکی معاشرے کی ضرورت بن جائے گی؟ ایک وقت آ سکتا ہے کہ امریکی معاشرے کی ضرورت بن جائے، کیونکہ جو لوکل لیبر ہے اس کی جو ویجز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں باہر کے آنے والوں کی وجہ سے، تو وہ ہو سکتا ہے۔ یہ سسٹم پھر آپ کے خیال میں یہ جو لوگ اتنے آ جائیں گے وہ یہ سسٹم ان کو ایبزارب کر لے گا؟ بالکل، ابھی تک تو آبزرو کر رہا ہے، ابھی تک تو یہ معیشت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے اور اس میں اتنی گہرائی ہے کہ یہ آنے والوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ جب یہ معیشت اپنے اندر سمو نہیں سکے گی تو پھر اس وقت جو سیاسی طور پہ تبدیلیاں آئیں گی اور پابندیاں لگیں گی۔ جی، دنیا کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کولڈ وار کی آپ نے بات کی، کولڈ وار تھی، اس کے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد کی جو دنیا تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، اور پھر اب جو چین ابھر رہا ہے، روس نے اسرٹ کرنا ایک بار پھر شروع کر دیا ہے، ہندوستان ابھر رہا ہے، یہ جو باہر کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں باہر کی دنیا کے اندر، کچھ یورو امریکن ہو رہی ہیں، الائنمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ الائنمنٹ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، ان کا امریکی معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، امریکی معاشرے پہ جو دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کا اثر تو پڑ رہا ہے۔ اگر چین مثال کے طور پر چین ابھر رہا ہے، اس کو ایک تو فارن پالیسی کے گلوبل پولیٹکس کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر امریکن سوسائٹی کے پس منظر میں اس کو چین کی گروتھ کو دیکھ لیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب آپ بازار میں جائیں، آپ کو جو دکانیں ہیں ان میں میڈ ان چائنا چیزیں ملیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہے گڈز کی، بہت سی چیزوں کی جو پروڈکشن ہے وہ امریکہ میں بند ہو گئی ہے، اور وہ چین میں چلی گئی ہے، وہ ہندوستان میں چلی گئی ہے۔ جو امریکن جو ان چیزوں کو پیدا کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور ان کی بے روزگاری جو ہے وہی ان کو ٹرمپ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اب ٹرمپ کا فنومنا دیکھ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ انہی لوگوں کو ڈس کر رہا ہے نا جو چین کی ترقی کی وجہ سے یا چین میں پروڈکشن کے جانے کی وجہ سے جن کی آمدنیوں میں کمی آئی ہے یا جو بیکار ہوئے ہیں یا بے روزگار ہوئے ہیں۔ آپ سٹیل انڈسٹری کی مثال لے لیجئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ میں جن ریاستوں میں سٹیل پیدا ہوتی تھی ان ریاستوں میں جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ زیادہ فالوئنگ ہے، کیونکہ وہ علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں چین کی اور ہندوستان کی اور باقی دنیا کی جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے اور جس طرح سے پیداوار باہر جا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں امریکہ میں جو ہے امریکہ کی معیشت پر اس کے ڈائریکٹ اثرات پڑ رہے ہیں۔ اب اگر فرض کیجئے امریکہ میں چینی چیزوں کی جو درآمد ہے وہ بند کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، امریکہ میں جو چیزیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، بہت مہنگی ہو جائیں گی، انفلیشن بڑھ جائے گی، اور جب انفلیشن بڑھے گی تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک گتھم گتھا سسٹم ہے، اس کو کہیں سے آپ ایک نقطے سے پکڑ نہیں سکتے۔ تو یہ ڈپینڈنس بھی ہے اور رائیولری بھی ہے۔ رائیولری بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اس وقت جو چین ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا قرض خواہ ہے۔ 1.3 ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ چین نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں امریکہ کی جو بانڈز ہیں ان میں۔ تو امریکہ کی ڈیپینڈنسی بھی ہے چین پہ اور مقابلہ بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر، اب میں تھوڑا امریکہ سے نکل کر ایک گلوبل اس کے تناظر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ہم نے دیکھا تھا اب تک کی دنیا جو تھی، کولڈ وار تک جو دنیا تھی، اور ہر دور میں ہم نے پچھلی تاریخ کے اندر یہی دیکھا ہے، لیکن یہ جو فنومینا ڈیولپ ہوا ہے کہ چین اور امریکہ رائیول گروپ بھی ہیں اور ساری دنیا کے اندر ایک دوسرے کے سب سے زیادہ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہیں، یہ جو دنیا ایوالو ہو رہی ہے، اس کو مطلب یہ تضادات اور ڈیپینڈنس، یہ جو فنومینا ڈیولپ ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح انالائز کریں گے کہ یہ انسان ذات کی ایک آگے جانے والا قدم ہے، یا آپ کے خیال میں یہ اور کمپلیکس دنیا کو وجود میں دے گا؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ
ग्लोबल सिस्टम को देखें तो चीन या हिंदुस्तान या दूसरे मुल्क कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक खिता जो है वो हमेशा आगे रहता है, दूसरा खिता पीछे रहता है। जैसे कि जब जागीरदारी दौर था तो एक वक्त तक सारी दुनिया में जागीरदारी थी, फिर सनती इनकलाब आया तो दुनिया के एक हिस्से में सनती इनकलाब आया, कि हिस्से में नहीं आया। अब दुनिया के उस हिस्से में सनती इनकलाब आ रहा है जिसमें पहले नहीं आया था, यानी चीन में, रूस में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बाकी यो जो मुकाम बाकी जो दुनिया है उसमें बाकी दुनिया जो वेस्ट और अमेरिका को कैचअप करने की कोशिश कर रही है। अब उसमें जो मुईशत की जो एक दूसरे पे जो इन्हिसार है वो बड़ा है। अमेरिकन सरमाया के लिए इन मुल्कों में जो नए तरक्की याफ्ता मुल्क हैं इनमें मुनाफे की शरह ज़्यादा है, चुनाचे अमरीकी सरमाया वहाँ जाता है। अमरीकी माशरे में जो इन मुल्कों में पैदा होने वाली सस्ती अशिया हैं वो उनके लिए अट्रैक्शन है, तो वो चीज़ें यहाँ आती हैं। तो जो मुआशी ज़रूरतें हैं दोनों की वो एक दूसरे के करीब ट्रेड को लाती हैं, लेकिन चूंकि ओवरऑल मंडी पर जो है वो ये है कि किसका कब्जा ज़्यादा है, उसमें मुकाबला भी है। अब चीन भी अपनी मंडियां ढूंढ रहा है, अमेरिका भी अपनी मंडियां ढूंढ रहा है, दोनों ढूंढ रहे हैं, तो उसमें मुकाबला भी है और इर्तबात भी है। लेकिन पहले तो ये होता कि मंडियों को कैप्चर करने के लिए मुल्क जंग में उलझ पड़ते थे। हाँ। इस मरतबा आप देख रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होगी? नहीं, मेरे ख्याल में अब इस तरह की होना मुश्किल है, क्योंकि अब जो जंग है वो इतनी ख़तरनाक हो गई है कि वो खुदकुशी के मुतरादिफ है। लेकिन अमेरिका तो अब भी जंगें कर रहा है डॉक्टर साहब। हाँ, कर रहा है, लेकिन ये है कि अमेरिका ही तो नहीं कर रहा सिर्फ, और भी तो बहुत से मुल्क जंगें कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप देखिए मशरिक़ वस्ता में तो शुरू तो अमेरिकनों ने की थी, लेकिन उसमें जंग तो बहुत से और मुल्कों में भी कर रहे हैं। अभी तक भी अमेरिकन वो उसमें है। हाँ, सही बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बहुत सी जंगें जो हैं वो अमेरिका शुरू करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिकनों ने इराक से कुछ ना कुछ तो सबक हासिल किया होगा। अब किया है कि नहीं किया ये तो अब हमने लिखा, आप लोग जैसे लोगों ने लिखा और बताया हमें कि अमेरिकनों शायद वियतनाम से भी कोई सबक हासिल किया। नहीं, वो नहीं हासिल किया। हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी, ये बात आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी, तफसील से गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, गुफ्तगू तामुदी डॉक्टर मंजूर एजाज साहब सां अमरीकी सोसाइटी ऐं उनजे अंदरि जेके तज़ादात आहिनि ऐं जेका सियासत जे अंदरि ऐं मुआशरे जे अंदरि जेके कॉन्ट्राडिक्शन्स आहिनि उन ते गुफ्तगू थी। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाशकी खां इजाज़त, सिधा